ڈرامے کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ نشوہ جیسے ہی یہ جان لیتی ہے کہ اس کی امی اور اس کے انکل یعنی کہ عاصم انکل آپس میں محبت کرتے تھے اور اس کی امی نے عاصم انکل کا ساتھ نہیں دیا تو وہ بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ امی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ امی سٹینڈ لینے والی نہیں تھی، اس لیے ان کو بے زبان جانور کی طرح ٹریٹ کیا گیا اور ویسے ہی رکھا گیا۔ اگر امی نے اپنے حق کے لیے زبان کھول لی ہوتی اور اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے لیا ہوتا تو آج ان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ وہ جب عاصم انکل سے یہ بات سنتی ہے کہ اس کی امی ایسی بالکل بھی نہیں تھی تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ اس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی امی سے دادی کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ دادی ان کو برداشت ہی نہیں کرتی، اس لیے امی میں کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے اور وہ ویسے بھی بابا کے سامنے بالکل بھی نہیں بولتی اور دادی کے سامنے بھی وہ نہیں بول سکتی، اس لیے امی پیچھے پیچھے رہتی ہیں اور کولو کے بیل کی طرح ہر وقت گھر کے کام کرتی ہیں۔ ان کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سربرہان نشوہ کے گھریلو معاملات میں بہت دلچسپی لینے لگے ہیں۔ سربرہان یہ جان چکے ہیں کہ نشوہ کی امی کے ساتھ اس گھر میں بہت زیادتی ہو رہی ہے اور انہیں نشوہ کی امی کی حالت دیکھ کر ان پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں انہوں نے کبھی اس طرح کی خاتون نہیں دیکھی۔ وہ جب اپنے ابو سے جا کر اپنی آنٹی بسمہ کا ذکر کرتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بسمہ کے ساتھ کس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ وہ بسمہ کے بارے میں بات سن کر تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسمہ نے اپنے لیے یہ راستہ خود چنا ہے۔ سربرہان کہتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے آج کے دور میں پہلی دفعہ اس طرح کی عورت دیکھی ہے۔ وہ بالکل بے زبان جانوروں کی طرح آنکھوں کے اشارے سمجھتی ہیں اور جیسے ان کی ساس کہتی ہیں وہ بالکل ویسے ہی چلتی ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر وہ قدم بھی نہیں اٹھاتی اور زبان بھی نہیں کھولتی۔ ان کا ہر کام اپنی ساس کی مرضی سے ہوتا ہے اور ان کی ساس یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ شادی کے فنکشن میں آ کر بیٹھے۔ اپنی ہی بیٹی کی شادی کے فنکشن کو وہ اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ بابا یہ جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی ہے اور میں تو حیران رہ گیا ہوں اس طرح کی سچویشن دیکھ کر۔ عاصم کہتے ہیں تم نے تو بیٹا یہ سچویشن اب دیکھی ہے، میں آج سے 20-25 سال پہلے ہی سرپرائز ہو گیا تھا جب بسمہ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور بسمہ کی شادی کسی بھی بھیڑ بکری کی طرح اس کی مرضی کے بغیر اس کے کزن سے کر دی گئی تھی۔ عاصم کہتے ہیں کہ آج نشوہ بھی آئی تھی اور وہ بھی اپنی امی کی سٹوری سن کر بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تو تھی کہ میں اس کی امی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان لو تھا اور کس طرح ہم دونوں نے شکست کھائی، بلکہ ہماری محبت نے شکست کھائی۔ وہ اپنی امی کی سٹوری سن کر بہت حیران ہوئی۔ نشوہ کی بات سن کر سربرہان کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں مزید پوچھنے لگتے ہیں کہ نشوہ آئی تھی لیکن وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ آج تو اس کی بہن کی شادی ہے، اسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ عاصم کہتے ہیں نشوہ اپنی امی کی سٹوری سننے آئی تھی، اسے کہیں سے معلوم ہوا کہ میں نشوہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس چیز کے بارے میں جاننے آئی تھی اور اپنی امی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔